سونے کا گھڑا۔ ایک آدمی بڑا امانت دار تھا۔ اس نے ایک مرتبہ کسی سے زمین خریدی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسے زمین میں سے سونے کا ایک گھڑا ملا۔ وہ سونے کا گھڑا لے کر زمین بیچنے والے کے پاس آیا اور اس سے کہا، بھائی صاحب، میں نے آپ سے جو زمین خریدی تھی اس میں سے یہ سونے کا گھڑا نکلا ہے، آپ اسے لے لیجئے۔ میں نے تو آپ سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا۔ زمین والے نے کہا، میں نے زمین آپ سے ان تمام چیزوں کے ساتھ بیچ دی تھی جو اس زمین کے اندر ہے۔ دونوں آدمی اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اس لیے ان میں سے ہر ایک نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سونے کے گھڑے پر میرا حق نہ ہو اور میں اسے صرف سامنے والے کے کہنے سے لے لوں اور قیامت میں اس پر میری پکڑ ہو جائے۔ اس لیے دونوں نے بہتر یہی سمجھا کہ ہم کسی سمجھدار آدمی کی خدمت میں جائیں اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں، وہ جیسا بتائیں اس پر عمل کریں۔ چنانچہ وہ دونوں اپنے مسئلے کے حل کے لیے اپنے علاقے کے ایک سمجھدار آدمی کے پاس پہنچے۔ سلام اور خیر خیریت کے بعد دونوں نے اپنی بات پیش کی۔ انہوں نے بات سننے کے بعد پوچھا، کیا تم دونوں کی کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا، میرا ایک بیٹا ہے۔ دوسرے نے کہا، میری ایک بیٹی ہے۔ انہوں نے دونوں آدمیوں سے کہا، تم دونوں اپنے بیٹے اور بیٹی کا ایک دوسرے سے نکاح کر دو اور ان کی ضرورتوں میں اس مال کو خرچ کر دو اور جو بچ جائے اسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ پیارے بچوں، دیکھو یہ دونوں آدمی کتنے امانت دار تھے اور اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے تھے۔ دوسرے کا ذرا سا بھی حق معلوم ہوتا تو اس کے ادا کرنے کی پوری فکر کرتے۔ لہٰذا تمہارے پاس بھی کسی کی کوئی چیز آ جائے، اسے خوشی خوشی واپس پہنچا دو۔ اسے روک کر رکھنا بہت بری عادت ہے۔